أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں آقا مدینے میں سماعت فرماتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے نا ماشاءاللہ سب کا عقیدہ ہے جی تو پھر اظہار اس طرح ہو تو بات تو نہیں بنتی عقیدہ جب یہ ہے کہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں حضور سن بھی رہے ہیں ٹھنڈی آواز تو نہیں ہوگی نا بلند آواز سے آواز آئے گی الصلاۃ پھر آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا توسی آئے کون کون جمعے گا اس ذکر میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور کے غلام بیٹھے ہوئے اور پہلی محفل ماشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کی علاقے میں جیسے بتایا گیا تو میلاد کی محفل ہے نا تو چہروں پہ مسکراہٹ بتائے گی توجہ دوسی آئے دیکھنے پیاں بہارا یا رسول اللہ ساروں کی آواز آئے جس کا عقیدہ ہے وہ پڑھے گا بلند آواز سے توسی مصطفیٰ بالخصوص سید السادات فکر اخلاص و محبت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پہ جلوہ فرما سلام خان مصطفیٰ کثیر تعداد کے علماء کرام میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں اس لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن ماشاءاللہ خوبصورت چہرے علماء کرام کے میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ایک سلام خان مصطفیٰ جن کو میں کافی عرصہ سے جانتا ہوں یہ جناب محمد حافظ محمد حویس صاحب یہ ہمارے راولپنڈی میں کافی عرصہ رہے اس حوالے سے میں جانتا ہوں انہوں نے رابطہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم بھی حاضری دیں گے شاہ صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے بھی حاضری پیش کی اور سب سے پہلے میں سب سے زیادہ شکر گزار اور مشکور ہوں جناب
جناب محترم محمد صداقت علی گوندل صاحب جنہوں نے بڑی محبت سے، اور یہ غالباً 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اس 1.5 سال سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کی محبت تھی کہ آپ نے یہاں آنا ہے، میں نے ایک بار آپ کو یہاں دعوت دینی ہے، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ وعدہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور حاضر ہوں گے، اور وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں، اور ماشاءاللہ خوبصورت محفل ان احباب نے سجائی ہے۔ گوندل برادری کے جتنے بھی احباب ان کے ساتھ معاونین، اللہ سب کی حاضری، سب کی کاوش قبول اور منظور فرمائے، اور جتنے بھی ان کی دعوت میں آپ مختلف، مجھے بتایا گیا ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ان کی دعوت میں، آپ جتنے بھی آنے والے احباب ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ خوبصورت آپ نے خطاب سماعت فرما لی ہے، انشاءاللہ میں کافی وقت ہو چکا ہے، میں بھی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ ہم کیا مہمان ہیں، سب مہمان ہیں یہاں پہ حضور کی محفل میں۔ شاہ صاحب نے بیان کر دیا، یہ میں نے کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہے کہ جناب ایک مولوی زیادہ ٹائم لگا گیا تو دوسرا پریشان ہو جائے، یہ حضور کا ذکر ہے، جو بھی کرے گا نور و نگار، تو میں کوئی اس میں پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ مختصر سی حاضری اور آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور آپ نے باقی ناموس رسالت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ پیغام سن لیا ہے، اور خوبصورت نبی کے غلام خوبصورت چہروں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں توجہ فرمائیے گا، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا ذوق اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کی کوشش کروں، لیکن میری گزارش یہ رہے گی کہ جن صاحب نے ہوتا ہے نا، کوئی انسان بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی کسی نے جانا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ دوران تقریر کوشش فرمائیں کہ کوئی بندہ درمیان سے نہ اٹھے، یعنی آخر سے کوئی اٹھ جائے کوئی طرف الگ بات، لیکن درمیان میں سے جب محفل میں تقریر کے دوران کوئی بندہ اٹھتا ہے تو وہ تھوڑی کافی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، ان کی محبت ہے، تو ان کی محبت میں انشاءاللہ آپ کو حضور کا ذکر محبت کے ساتھ سناؤں گا۔ توجہ فرمائیے گا، کہا جاتا ہے جناب میلاد کیوں مناتے ہو؟ مطلب میلاد تو صحابہ نے منایا ہی کوئی نہیں، جب صحابہ نے نہیں منایا تو میں کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا بس سنی کا جواب سن، تیرے دل میں، تیرے سینے میں اگر دل دھڑک رہا ہوگا، اگر تیری عقل سلامت ہوگی تو تو میری بات کو سمجھ جائے گا۔ کہا جناب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تو کہتا ہے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، اب سنی کا عقیدہ سنو، ایک سے لے کے آخر تک جتنے سنی بیٹھے ہوئے وہ بولیں گے اس عقیدے پر۔ میں نے کہا تو کہتا ہے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ تو صحابہ ہیں، میرے نبی کا میلاد تو اللہ نے بھی منایا ہے، میرے نبی کا میلاد تو اللہ نے بھی منایا ہے، تو صحابہ کی بات کر رہا ہے، نبیوں نے بھی نبی کا میلاد منایا، تمام انبیاء اکرام نے میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ فرق یہ ہے وہ کہہ رہے تھے ایک رسول آنے والا ہے، فرق یہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رسول آنے والا ہے، ہم بھی میلاد منا رہے ہیں، فرق یہ ہے وہ کہہ رہے تھے آنے والا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا تحقیق تمہاری طرف میں نے تم پر مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا احسان کیا؟ فرمایا تمام ایمان والوں پر، تمام مومنوں پر میں نے احسان یہ کیا ہے کہ انہیں اپنا شانوں والا محبوب رسول عطا فرما دیا۔ کون عطا فرمایا؟ اپنا محبوب رسول عطا فرمایا۔ اب توجہ کیجئے گا، علماء تشریف فرما ہے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ یہ دیا تو احسان، یہ دیا تو احسان، یہ دیا تو احسان ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے احسان نہیں جتلا رہا، بلکہ آقا نے فرمایا احسان جتلانا بھی نہیں چاہیے، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو تو احسان جتلاتا ہی کوئی نہیں، یہاں احسان کیوں جتلایا ہے؟ گویا اللہ کا جو جواب آتا ہے سنیں گے تڑپ جائیں گے۔ فرمایا احسان کسی نعمت پہ نہیں جتلاتا، یہاں احسان اس لیے جتلا رہا ہوں آج تک
دیا ہوں اور میں احسان کیوں نہ جتلاؤں، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت کا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ سر بھی میں لگاتا ہوں، مجھے سر بھی لگانا آتا ہے۔ کہ صداقت صاحب میں کوئی سی وجہ تو جناب اتنے صدے ہے قاری صاحب تو سر ٹھیک لا رہا ہے۔ انہوں نے پتہ ہے نا اپنے علاقے کے لوگوں نے سوچے تو جب تک سوچ نہ لاؤ دے خوش بھی کوئی نہیں ہونے ہیں، لیکن تو او کم بھی کوئی نہیں کرنا۔ وہ مولوی صاحب کہنا انہوں نے 2 گھنٹے تقریر کی تھی، میری گل سمجھ آ رہی ہے نا زبان میں پنڈی والی بولی بول رہا ہے جی، توجہ فرماؤ۔ انہوں نے 2 گھنٹے تقریر کی تھی نا، 2 گھنٹے تے نہ کوئی سبحان اللہ نہ کوئی ماشاء اللہ، وہ بڑے تنگ آئے تو انہوں نے آکھا جناب یہ میں تساں مہمان ہاں، کوئی سبحان اللہ بولو کوئی ماشاء اللہ۔ تو جناب ایک بابا جی کھڑے ہوئے نا، انہوں نے کہا جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی کچھ بولو تاکہ پتہ لگے تساں سمجھ آ رہی ہے، سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ بولو تاکہ پتہ لگے تساں سمجھ آ رہی ہے۔ بابا جی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب لگے رہو تساں تے اعتبار ہے، تساں میرے خیال اعتبار کر کے نہیں بیٹھے، اظہار کر سو نا ماشاء اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ڈالنے کے لیے بات کر دی۔ اب آئیے سنیے میرے مصطفیٰ کا میلاد، کملی والے آقا کے بارے میں میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا رسول کیا بن کے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سنی قرآن نہیں پڑھتے، انہیں کا سن لو کوئی مائی کا لال سامنے لاؤ، نہ سنی کے مقابلے میں کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے فرمایا سن لو تحقیق میری بارگاہ سے تمہاری طرف ایک نور آیا ہے۔ اے میرے مولا تیری بارگاہ سے نور کون بن کے آیا؟ اللہ نے فرمایا میری بارگاہ سے نور آیا ہے اور کتابیں روشن آئی ہے، روشن کتاب آئی ہے۔ تمام جمہور مفسرین نے لکھا، ہماروں نے بھی لکھا، دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد کوئی اور نہیں ہے، یہاں نور سے مراد آمنہ کا لال ہے۔ یہاں نور سے مراد کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے۔ میرے آقا مراد گویا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا سن لو تحقیق تمہاری طرف میرا محبوب نبی نور بن کے آیا ہے۔ میرا نبی تمہاری طرف نور بن کے آیا، کیسا نور بن کے آیا؟ فرمایا خود بھی چمک رہا ہے، دوسروں کو بھی چمکا رہا ہے۔ ابو بکر تھے، جب نور نبی کا چمکا نبی نے ابو بکر کو چمکایا۔ ابو بکر نہیں رہے، صدیق اکبر بن گئے۔ ابو بکر صدیق اکبر بن کے چمکے۔ جب میرے نبی کی نظر عمر پہ پڑتی ہے، جب میرے آقا نے عمر کو چمکانا چاہا، حضرت عمر نہیں رہے، فاروق اعظم بن گئے۔ جب میرے آقا کی نظر عثمان پہ پڑی، عثمان نہیں رہے، ذوالنورین
اللہ سلامت رکھے پتہ لگا جسے بھی چمچایا ہے میرے نبی کے نور نے چمکایا ہے توجہ کرنا پھر اسی لیے میرے دل کی بھی صدا آپ کے دل کی بھی صدا توجہ کرنا کیا صدا ہے کیا صدا ہے نور ازلی نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا آواز اس طرح نہیں کیونکہ میرا آپ کے سامنے میری طبیعت ہے مسلسل پروگراموں کی وجہ سے آواز اس طرح نہیں لیکن جناب صداقت صاحب کی محبت آپ کی محبت ہے کہ یہ گلا پھر بھی چل رہا ہے حضور کے کرم سے ورنہ میری طبیعت اس طرح نہیں مسلسل پروگراموں کی وجہ سے اتنا صبر مسلسل کرنے کے باوجود پھر بھی آپ کی محبت کی وجہ سے کرم ہو رہا ہے آواز آئے توجہ کرنا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا صداقت صاحب اگر یہ ربیع الاول کے شروع میں فرمان ہوتا رہا پھر میں آپ کو سناتا تقریر چلو کوشش کرو اگلی دفعہ میں کو بلاؤ یا نہ بلاؤ کوشش یہ کرو اگلی دفعہ ربیع الاول نہیں شروع میں نیت کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا آئے ہیں تو ایسا انشاءاللہ سنا ایسا کوئی اور آیا تو وہ بھی انشاءاللہ سنا سی توجہ کریں لیکن شروع میں سنائیں گے تو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا کیونکہ مسلسل پروگرام ہے توجہ نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کس کس کو چمکایا اگر میں وہ بھی بات کروں گا لیکن آپ تشریف فرما رہے ہیں میں نے بات کر لی ہے کس کس کو چمکایا آپ کی موجودگی میں ذوق دیکھیے گا لوگوں کا میں نے ہر جگہ وہ بات کی ہے یہاں بھی کروں گا توجہ کیجیے گا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا کون ہاتھ اٹھائے گا کون نہیں کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا ہر تھا ماشاءاللہ بہت پیارا چلا رہے ہیں اسی طرح اگر چلاتے رہیں گے تو پھر تقریر ہو جائے گی اللہ آپ کو سلامت رکھے کملی والا آواز آئے کم ہاتھ اٹھا کر ذرا نبی کا غلام بولے کملی والا آ گیا ہر تھا بولو سبحان اللہ اب جو پڑھے میری دعا ہے مولا اس کے خواب میں بھی کملی والا آ جائے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا میں نے عرض کی نور ازلی چمک گیا اس نور نے کس کس کو چمکایا ابو بکر چمکے صدیق اکبر بن گئے عمر چمکے فاروق اعظم بن گئے عثمان چمکے ذوالنورین بن گئے علی چمکے مولا علی بن گئے حسین چمکے سید الشہداء بن گئے توجہ کرنا نبی چمکاتے رہے کوئی گولڑے میں چمک رہا ہے کوئی پاک پتن میں چمک رہا ہے کوئی چکوال کی سرزمین میں مرید حسین بن کے چمک رہا ہے کوئی لاہور کی سرزمین میں علم الدین بن کے چمک رہا ہے کوئی راولپنڈی کی سرزمین میں ممتاز حسین قادری بن کے چمک رہا ہے اب دیکھنا چاہتا ہوں کون بولے گا کون نہیں یہ وہ ہستی جن کی وجہ سے میں نے اپنے خاندان کو بھی ناراض کیا واللہ با خدا میرے بہت سے خاندان
سے ہوتا ہوا لاہور کی سرزمین پر وہ مصطفیٰ کا عاشق پہنچا. چمکتے 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 دن آیا. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی بن کے چمک رہا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ گلہ نہ کریا کرو لوگ دوبارہ بلان کوئی نہیں لگے. محفلہ کرنی ہے کہ کوئی نہیں کرنی ہے. میں جی کرنی ہے ایک گلہ چھوڑ دو. میں جی اس کو بغیر محفل ہونی کوئی اس کے بغیر تو محفل ہوتی کوئی نہیں. میں کہوں گیا نا اپنے گاؤں میں سالانہ محفل کی انہوں نے یہ پتہ نہیں سی کہ یہ بندہ اور پارٹی انہوں بلا لیا جناب. انہوں نے جناب یہ ویسے بھی بندہ جڑا نا کسی پارٹی کا اچھا تعلق کوئی نہیں. جناب چنگی تقریر کر سکتے. میں ایک گھنٹہ میں بڑی چنگی تقریر کی ہے. حضور کا میلاد سارا آخری 15 منٹ جڑے میں لائے انہوں نے آخر مولوی کتھوں سدیا نے یار یہ تو جناب مٹی پلیت کر گیا سکتا. میں نے پھر وہ باتیں کی آدھا خاندان ایک سائڈ پہ دوسرا آدھا خاندان ایک سائڈ پہ. بعد میں باتیں ہوتی رہی. میں نے کہا ابھی بولو. ادھر میں نے کہا ابھی بولو. کوئی نہیں بولا. پیچھے کہنے لگے جناب قاری صاحب انتشار پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں انتشار نظر آتا ہے ہمیں پیار نظر آتا ہے. تمہیں یہاں انتشار نظر آئے گا ہمیں یہاں مصطفیٰ کا پیار نظر آتا ہے. ہم عزت اسی کی کریں گے جو حضور کی عزت کی بات کرے گا. جسے خاتم النبیین بھی کہنا نہ آتا ہو جو لڑکیاں نچانے والا ہو اس کے نعرے تم لگاؤ تمہیں مبارک. ہم اسی کے نعرے لگائیں گے اسی کی بات کریں گے جو حضور کی بات کرے گا. اسی کی عزت کریں گے جو حضور کے نعرے لگا رہا ہو. اللہ کو سلامت رکھے. کہنے لگے جناب آپ کیسے بات بتا سکتے ہیں. بات بنے گلہ کریں قاری صاحب ایک گڑیاں گلہ کر رہے ہو. ساڑھے لیڈر نو رگڑا نہ لاؤ. توجہ کرنا جملہ دینے لگا ہوں. مسجد ہے نہیں بادشاہ یہ اللہ کا گھر ہے. سارے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے بادشاہ مسلمان بیٹھے ہوئے. ان اللہ کی حضرت نازل جان کے دسنا نہیں جواب دینا. میں نے کہا اگر مجھے کہتے ہو کیسے ثابت کروں گا قرآن میرے سامنے رکھ دو. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صداقت صاحب کی دعوت میں آنے والوں نبی کے غلاموں میلاد کی محفل میں بیٹھ کے مجھے اس بات کا جواب دو کیا تمہارا لیڈر سچا ہے. بندے کہنے لگے جناب قاری صاحب ساڑھا لیڈر سچا ہے. میں نے کہا جناب کیسے. کہا جناب اس نے کرپشن نہیں کی. میں نے کہا جی کرپشن نہیں کی بلکہ کروائی ہے. نہیں سمجھے ہو. کبھی بیوی کے ذریعے کبھی بیوی کی بہن بیوی کی دوست کے ذریعے کدے جناب پنجاب دا وزیر لا کے. میں نے کہا ساروں نے کرپشن کی. کہا دوسرا بولا جناب ہمارا لیڈر زندہ باد. اس نے سڑکیں بنوائی پل بنوائے. کسی نے کچھ بنوایا کسی نے کچھ بنوایا. میں نے کہا جناب مسئلہ حل کر لیتے ہیں. تم بھی میلاد کی محفل میں آ جاؤ میں بھی میلاد کی محفل میں آ جاتا ہوں. تم بھی اللہ کے گھر میں آ جاؤ میں بھی اللہ کے گھر میں آ جاتا ہوں. فیصلہ کر لیتے ہیں. کہا جی فیصلہ کیسے کرنا ہے. میں نے کہا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے محفل میلاد میں بیٹھ کے تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں. کہا جی دعا کیا کرنی ہے. میں نے کہا دعا یہ کرو قیامت والا دن ہو تمہارا حشر تمہارے لیڈر کے ساتھ ہو. نہیں سمجھے ہو. بولو بولو تمہارا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدر تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بولے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے بابا کو بات توجہ میں نے کہا جناب تم بھی نعرہ لگاؤ میں بھی نعرہ لگاتا ہوں تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں آئی دعا کیا کرنی ہے میں نے کہا دعا یہ کرو قیامت والا دن ہو تمہارا حشر تمہارے لیڈر کے ساتھ ہو حاجی قاری صاحب کڑیاں گلا کر رہے ہو یہ دعا ایسا نہیں کر سکتے میں نے کہا جناب تم دعا کیوں نہیں کر سکتے توجہ میری طرف کہا جی ہم تو دعا نہیں کر سکتے میں نے کہا جناب دعا کیوں نہیں کر سکتے کہا جناب قیامت والے دن کوئی معاملہ اور ہوگا اگر ہماری دعا قبول ہو گئی اگر ہماری دعا اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو پھر قیامت والے دن توجہ لیڈروں نے نعرے مارنے والے توجہ کرو کہا جناب اگر یہ دعا قبول ہو گئی نہ جانے قیامت والے دن وہ کہاں جائے گا اگر دعا قبول ہو گئی تو ہم بھی ساتھ جائیں گے میں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے تمہارا لیڈر ایماندار ہے کہا جی بالکل ایماندار تو میں نے کہا پھر دعا کیوں نہیں کر سکتے کہا جناب یہ دعا نہیں کر سکتے کہ قیامت والے دن ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں اس لیے کہ نہ جانے وہ کہاں جائے گا اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہم بھی ساتھ جائیں گے اب توجہ مصطفیٰ کے غلاموں اور خاص طور پہ لبیک کے والوں لبیک کے نعرے والوں جو لبیک والے بیٹھے ہوئے وہ تو لازمی ہی بولیں گے لیکن الحمدللہ سارے مسلمان لبیک والے سب کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ ہر مسلمان کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ بولو بولو توجہ کرنا جو جملہ میں دینے لگا ہوں میں نے کہا تم کبھی یہ دعا نہیں کر سکتے قیامت والے دن ہمارا حشر ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو تو میں نے کہا پھر ہمیں سچا کیوں نہیں مان لیتے ہم بڑی محفل میں قرآن سامنے رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کر سکتے ہیں مولا مولا قیامت والا دن ہو ہمارا حشر خادم حسین رضوی کے ساتھ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بولیں پیار کے ساتھ سوال ان سمجھ آ گئی دیں گل جو حشر میں بھی جس کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعا کر رہے ہیں بھئی گل تو ایک ہی ہے نا یار بابا سچا ہے یا باقی دوسرے سچے گل تو ایک ہی ہے نا ان صاحب کو سارے سچے اس تو بڑی منافقت کوئی ہے کوئی نہیں ایک ہی سچا ہوتا ہے سارے سچے کی طرح ہوتے ہیں تو آپ کا دل بھی کہے گا بابا سچا ہے تو نور ازلی چمکا اس نے بابے کو ایسا چمکایا جب مینار پاکستان کی سرزمین پر نومبر کے مہینے میں تاریخ 29 نومبر کی میرے خیال میں نومبر کا مہینہ غالباً 29 تاریخ ہے جو بھی تاریخ جب نومبر کے مہینے میں بابے کا جنازہ اٹھا جو میرا کو انتقال ہوا ہے کب ہوا جو میرا کو انتقال ہوا جنازہ ہفتے والے دن پڑا گیا ڈاکٹروں نے کہا جناب 48 گھنٹے کے بعد لاش خراب ہو جائے گی کوئی برف یا کوئی ٹھنڈی چیز یا کوئی چیز استعمال کرنی پڑے گی تاکہ لاش خراب نہ ہو نبی کے غلاموں نے جواب دیا لاشیں خراب ان کی ہو جو مصطفیٰ کے منکر ہیں نبی کے غلاموں کی لاشیں خراب ہونا تو دور
اٹھا کر کہہ دو محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کہا جی بابا جی کا جنازہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا سن لو، 2 کروڑ بندہ، کتنا جی؟ 2 کروڑ بندہ، جنازہ 2 کروڑ بندہ۔ جب ان 2 کروڑ بندوں میں بابا جی کا جنازہ لایا گیا، میں نے پوچھا بابا جی اتنے بندے کیسے آ گئے؟ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے حکمران گزرے، جتنا حضرت صاحب نام لے رہے تھے، لیکن میں آپ سے جناب اتنا ناپاکانہ نام ہی نہ لے وہ، اس قابل ہی کوئی نہیں کہ ان کا نام اس پاک محفل میں لیا جائے، جو حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والے، حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کرنے والے۔ توجہ کیجئے گا میرے نبی کے غلاموں، توجہ کرنا، پیغام دے کے راولپنڈی سے آ کر یہاں مقصد یہی ہے کہ پیغام آپ کو مل جائے۔ اس محفل کا مقصد یہ ہے حضور کی محبت کا پیغام، حضور کے عشق کا پیغام، ناموں سے رسالت کا پیغام مل جائے۔ میں نے کہا بابا جی بڑی بڑی دنیا گزری، بڑے بڑے حکمران گزرے، وزیر گزرے، مشیر گزرے، وزیر اعظم صدر گزرے، بڑے بڑے پیر گزرے، اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے حکمران گزرے، اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ آپ کا جنازہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ آواز آئی اے سوال کرنے والے سن لے، اس لیے کہ میرا جنازہ بڑا کیوں نہ ہوتا، بے شک میں حکمران کوئی نہیں ہوں، سن لے جنازے بڑے حکمرانی سے نہیں ہوتے، جنازے بڑے مصطفیٰ کی غلامی سے ہوتے ہیں۔ اللہ کو سلامت رکھے، جنازے بڑے مصطفیٰ کی، سارے بولو مصطفیٰ کی غلامی سے ہوتے۔ پھر مجھے کہنے دو جو ان کے غلام ہو گئے، جو ان کے غلام ہو گئے، جو ان کے توجہ، جو ان کے غلام ہو گئے، زمانے بڑھ کے امام ہو گئے، زمانے بھر کے امام ہو گئے۔ جنازے بڑے مصطفیٰ کی غلامی سے ہوئے۔ یہ نور چمکا کس کس کو چمکایا؟ توجہ کیجئے گا، بات رگڑا کافی ہو گیا، ہم سنو میلاد حضور۔ انہوں کہہ دو جناب میلاد دے حضور نے ذکر کا نام ہے، تو سا رگڑا لا رہے۔ میں نے کہا حضرت حسان کو حضور نے کیا کہا؟ علماء سے پوچھیں، حسان کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا، فرمایا اے حسان، جو دشمن میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ اور میرے دشمنوں کو جواب دے۔ میں نے کہا یہ میلاد اصلی ہی ہے، حضور کا ذکر بھی ہو، حضور کے دشمنوں کا رگڑا بھی ہو، ان کے خلاف زبان آواز بلند کی جائے، یہ ہے میلاد۔ توجہ کرنا، ان کو سارے لوگ نگلان لگی، توجہ کرنا، حضور کا میلاد، حضور دنیا میں کیسے تشریف لائے، کس کس کو چمکایا؟ یہی نور مصطفیٰ جب حضرت عبداللہ میرے آقا کے والدے گرامی کے قتل میں آیا۔ اب ٹوٹلی میلاد بیان کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جب یہ نور میرے کریم آقا کے والدے گرامی کے قتل میں آیا، حضرت عبداللہ کے قتل میں آیا، تو حضرت عبداللہ کس طرح چمکے؟ حضرت آمنہ کے قتل میں آیا، وہ کیسے چمکے؟ آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور کے والدے تو مسلمان ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، تم ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتے ہو اور کہتے ہو
جناب کیا صرف حافظ قرآن؟ کہا جی نہیں، صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو بھی اللہ کریم بلائے گا اور اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن کے والدین آ جاؤ، حافظ قرآن کے والدین آ جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں حافظ قرآن کے والدین کو نور کے تاج پہنا دو۔ میرے گھر یہ کس کی شان ہے؟ کہا جناب حافظ قرآن کے والدین کی شان ہے۔ میں نے کہا تم نے مان لیا کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ کہا جی بالکل مان لیا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب توجہ کرنا ڈوگ بھوندل کے رہنے والوں، ہر بندہ اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے بولتا ہے، لڑتا ہے، مرتا ہے، جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج نبی کے ماں باپ کی عزت کے لیے کون بولے گا؟ میں نے کہا رے اگر حافظ قرآن کی والدین کی شان یہ ہے وہ جنت میں جائیں گے، اب ڈوگ بھوندل کے رہنے والوں مجھے افسوس ہوگا جو نہ بولا نبی کے ماں باپ کی عزت کے لیے۔ میں نے کہا لوگوں اگر حافظ قرآن کے والدین کی شان یہ ہے وہ جنت میں جائیں گے تو جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے ماں باپ کی کیا شان ہوگی؟ اس کے ماں باپ کی کیا شان ہوگی؟ حضور کے والدین بھی جنتی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب نور مصطفیٰ میرے وطن میں آیا، توجہ کہتے ہیں میں رستوں سے گزرتا نا، رستے کے پتھر مجھے سلام کرتے۔ کیا کرتے؟ سارے بولو سنو، کیا کرتے؟ سلام پڑھنے والے بیٹھے ہونا، کیا کرتے؟ سلام کرتے۔ اب یہ سلام کس نے کیا؟ پتھر نے۔ کس کو کیا؟ نبی کے والد گرامی۔ اب مجھے بتاؤ حضور ابھی تشریف نہیں لائے، پتھروں کو پتا ہے ہمارا رسول کون ہے؟ جملہ دینے لگا ہوں بڑا، علماء سے دعا لینے کے لیے طالب علم بھی حیثیت سے جملہ دے رہا ہوں، علماء دعا دیں گے۔ توجہ آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، آپ علماء اگر جملہ اچھا لگے تو طالب علم کو آپ نے جو ہے حوصلہ افزائی کر دینی ہے۔ میں نے کہا پتھر کو پتا ہے ہمارا رسول کون ہے، پتھروں کو پتا ہے ہمارا رسول کون ہے۔ میں نے کہا اگر پتھروں کو پتا ہے ہمارا رسول کون ہے تو کیا رسول کو نہیں پتا میرا امتی کون کون ہے؟ میرا امتی کون کون ہے؟ حضور بھی جانتے ہیں کون ڈوگ بھوندل میں بیٹھ کر جناب یہ ڈوگ بھوندل میں بیٹھ کر صداقت علی بھوندل اور باقی احباب کی عطاوت میں آنے والے حضور کی محفل میں بیٹھ کر، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے پتا ہے کون میرا امتی میری محفل سجا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا حضور کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، سنن النسائی کی روایت، علماء تشریف فرما، صحابہ کا میلاد سنا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کے حضور مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی دوران کملی والے آقا تشریف لے آئے، حضور کا ذکر ہو رہا، حکومت تشریف لے آئے حضور۔ اس سے ایک نقطہ تو یہ نکلا جب حضور کی محفل سجی ہو تو حضور آ جاتے ہیں، حضور آ جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے اشارہ کیا ہوا کی خوشبو، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے۔ یہ شعر میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ حضرت صاحب نے پڑھا ہے تو میں نے سمجھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، تقریر کا فائدہ ہو جاتا ہے تقریر سننے کا۔ ہوا کی خوشبو جب میرے لال کا نور میرے بدن میں آ گیا، اس کے بعد جب بھی میں کنویں کے قریب جاتی مجھے کنویں میں ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میں کنویں کے قریب جاتی، کنویں کا پانی مجھے دیکھ کر اوپر آ جاتا، کنویں کا پانی خود اوپر آ جاتا، میں پانی لے کر آ جاتی۔ اگلا روز آیا، ساری عورتیں لائن بنا کر کھڑی ہیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا لائن بنا کر کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی آمنہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا
شان کا پتہ لگ گیا ہے وہ بڑی شان والی ہے گویا کہہ رہی ہوں طیبہ جئی تھا کوئی نہیں طیبہ جئی تھا کوئی نہیں وہ میرے نبی دی ماں ورگی وہ سارے جگہ بچ ماں کوئی نہیں کہنے لگی آمنہ تو بڑی شان والی ہے حضرت آمنہ کہتی ہے پھر وہ گھڑیاں آ گئی میرے لال کی ولادت ہونے لگی ہے وہ سنو نبی کا میلاد حضور کی ولادت کہتی ہے میرے لال کی ولادت ہونے لگی میرا لال دنیا میں آنے لگا 12ویں رات ہے سحری کا وقت ہے میں گھر میں اکیلی موجود ہوں اسی دوران چراغ بجھ گیا میرے کمرے میں اچانک 3 لمبے قدوں والی عورتیں آ گئی میں ڈر گئی کہ آنے والی کون ہے کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو ایک کہنے لگی آمنہ میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ آئی ہوں ایک کہنے لگی آمنہ میں آدم کی بیوی حوا آئی ہوں ایک کہنے لگی آمنہ میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں حضرت آمنہ نے فرمایا کہ آنے والی ہو کیوں آئی ہو ساری کہنے لگی آمنہ تیری گود میں جو آنے والا ہے اس کا استقبال کرنے آئی ہے اس کا استقبال کرنے آئی ہے جو تیرے گود میں آنے والا ہے سبحان اللہ تیری گود میں جو آنے والا ہے اس کا استقبال کرنے آئی ہے آپ سنیے میں ساری باتیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے میں آپ کو تھکانا نہیں کرنا کیونکہ بندہ رج جاوے نا تو وہ اور دل کوئی نہیں کرنا ہے رج گئے ہوئے تو آسو بس ٹھیک ہے تھوڑی جی بھوک رہنی چاہیے توجہ آخری باتیں سنیں حضرت آمنہ کہتی ہے میرا لال دنیا میں آنے لگا میرے دل کی تمنا تھی آنکھوں میں سرما لگاؤں گی بالوں کو تیل لگاؤں گی غسل دوں گی حیران رہ گئی میرا لال دنیا میں آیا حیران رہ گئی سرما لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے مکحولن مدہونن مختونن مغسولن معطرن مطہرن کانا ساجدہ ادھر میرا لال دنیا میں آیا میں حیران رہ گئی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے بالوں کو تیل لگا ہوا ہے ادھر لگے ہوئے ہیں کانا ساجدہ ادھر میرا لال دنیا میں آیا عرض کی اللہم ربی حبلی امتی سر سجدے میں ڈالا عرض کی اللہم ربی حبلی امتی اے میرے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے امت میرے حوالے کر دے امت کو یاد آئیے پھر سنیں علیمہ کی شان کس کس کو شان ملی حضور کا صدقہ علیمہ آ گئی ساری باتیں میں نے چھوڑ دی توجہ پھر زندگی نہیں تو پورا ملاد سنائیں حلیمہ آ گئی حضور کو لے کر گئی اپنے گھر میں لائی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی غربت کا عالم یہ ہے لیکن جب حضور کو لایا حضور آ گئے حضور کے آنے کی دیر تھی کہتی ہیں بکریوں نے اتنا دودھ دیا گھر کے سارے برتن بھر گئے دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے کہتی ہیں میرے گھر میں چراغ موجود مگر ایندھن جلانے کے لیے موجود نہیں لیکن جب میں نے حضور کو لایا حضور میرے گھر میں آ گئے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے میرے گھر میں حضور آ گئے اندھیروں میں اجالے ہو گئے کہتی ہیں صبح ہوئی ساری محلے کی عورتیں ان لوگ گوندھ ڈالے آخری گل ہے تب کو میں چھوڑ دیتا ہوں جی تھوڑا دل کر رہے ہیں میں چھوڑا دل تک نہیں کر رہا لیکن میں چھوڑ رہا وجہ کیا ہے تھوڑی
جس طرح میں گل کی ہے نا رج گئے ہوتے مزہ نہیں. توجہ کیا ہوا؟ حلیمہ کہتی ہیں اب آخری بات آپ نے اس طرح سننی ہے جس طرح سننے کا حق ہے تاکہ میں راول پنڈی بھی راضی ہو کے جاؤں کہ گوندل کے رہنے والے ضلع تحصیل تلاگن کے رہنے والے تلاگن ورمیہ والی کے قریب اتنے دور جا کر میں نے حضور کا ذکر کیا تھا اور نبی کے غلام اس طرح بولے تھے. حلیمہ کہتی ہے لوگوں اے عورتوں کیا کہنا چاہتی ہو؟ عورتیں جمع ہو کر آ گئی, عورتیں محلے کی عورتیں حلیمہ کے گھر آ گئی. کہہ رہی حلیمہ ہمیں لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے. حلیمہ نے کہا مجھے امیر کیوں کہہ رہی ہو؟ کہہ رہی اس لیے کہ تیرے گھر میں پہلے پوری رات اندھیرا رہتا تھا, اب تیرے گھر میں پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے. ہمیں لگتا ہے بڑے پیسے شیسے آ گئے, بڑی دولت آ گئی ہے, امیر ہو گئی ہے. اب حلیمہ کا جواب سنو, اسٹیج لے کے آخر تک ایسا بولنا ہے پتہ لگے مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. حلیمہ کہتی ہے عورتوں امیر ضرور ہوئی ہوں, امیر ضرور ہوئی ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے. حلیمہ امیر تو بندہ پیسوں کی وجہ سے, تو امیر کیسے ہوئی؟ حلیمہ کا جواب حلیمہ کہتی ہیں عورتوں امیر ضرور ہوئی ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں. حلیمہ امیر کیسے ہوئی ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں عورتوں پیسوں کی وجہ سے امیر نہیں ہوئی. اب حلیمہ کا جواب سینے کا زور لگا کر ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے. حلیمہ کہتی ہیں عورتوں امیر اس لیے ہوئی ہوں کہ میرے گھر میں محمد آ گئے. بولو سبحان اللہ, میرے گھر میں محمد آ گئے. گویا حلیمہ بھی جوم کے یہ کہہ رہی ہیں آپ نے حاضری لگوانی ہے, گفتگو ختم. گویا حلیمہ بھی مچل کے رقص کر کے کہہ رہی ہیں, اعلان کر رہی ہیں لوگوں میری شان دیکھو کہ میرے گھر میں حضور آ گئے ہیں, کملی والے آ گئے ہیں. گویا حلیمہ بھی کہہ رہی ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ, ہاتھ اٹھا کے نبی کا غلام پڑے گا مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا ہاتھ اٹھائیں گے نبی کے غلام مومنوں خوشیاں دوسرا اگر نے بولنے ہو نا پھر یہ آگیا ہوگا ہیں جی بول گیا نا ساتھ ساتھ کیسے دیتا ہے نہیں ساڑھا لیڈر زندہ بات فلان زندہ بات بول گیا نا کم میں نماز پڑھاؤ دے آؤ. پھر آج تک لے وہ پیچھے اس امام نے دے بعد پیچھے کس نے توجہ ہے بہت سارے لوگ پتہ ہے ہیں جی ملک میں آج تک لے وہ اسلامی ملک ہے لیکن مولوی نہیں آنا چاہیے, اسلامی بندہ نہیں آنا چاہیے. ملک اسلامی ہے, حکمران اسلامی نہیں ہونا چاہیے. کل کے کرنا ہے مولوی صاحب جمعے والے کرے دعا کرو مولوی صاحب دعا کے کرنی ہے جی اللہ عمر جی حکمران دے کیڑا حکمران دے عمر جی. میں کہ جناب دعاواں کرانے ہو جناب عمر نے حکمران اس طرح کی دعائیں کرا رہے ہو کہ یا اللہ عمر جیسا حکمران دے تو باہر جا کے 60 کن لوگوں کا دیتے ہو جن کو ختم نبوت خاتم النبیین بھی نہیں آتا, جن کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی, جو ممتاز قاضی عاشق رسول کو پھانسی پہ لٹکانے والے اینڈی اور گستاخوں کا ساتھ دینے والے, فراس جیسے گستاخوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے, آسیہ بنونا کو بری کرنے والے. تو جناب دعا کرو جی عمر جیسا حکمران دے. اللہ فرماتا ہے میں ایسی قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. آج کے بعد وعدہ کریں انشاءاللہ دین کا ساتھ ہے. میں یہ بھی نہیں آتا کہ بول کے نا ساتھ ہے, میں نے کیا کہا ہے دین کا ساتھ. ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ دین کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تمام آباد کو سلامت رکھے. ذرا آواز آ جائے پیار کے ساتھ مومنوں خوشیاں مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گئے.
گدا کا تو گدا بن جو شہر جو آگے کا طریقے ہے بڑے نہیں ہے لیکن میں بھول گیا توجہ یاد رکھیں جب حضور کا کرم ہوتا ہے نا تو بندہ چیر پہ بھی ہو تو پھر شان اللہ دکھاتا ہے تو بندہ بننا ہے تو ان کا ان 2 نمبر لوگوں کا نہ ان کے ارادے نہ لگا تو شیر انہوں نے کہا ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ پیار کے ساتھ بولیں سبحان اللہ اور پیار میں بولو نا ذرا سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تو ہم یہ کہتے ہیں تمام لوگوں کے نعرے چھوڑ کر نبی کے نعرے لگاؤ کہا جناب جب نبی کے نعرے لگائیں گے تو کیا ملے گا میں نے کہا جملہ سنو نبی کے غلام کا تم ادھر بیٹھ کے دنیا میں نبی کے نعرے لگاؤ گے قیامت والا دن ہوگا فرشتے تمہارے نعرے لگائیں گے توجہ کرنا اس لیے میں کہتا ہوں بندہ بننا ہے بندہ بننا ہے خدا کا تو کنابل ان کا بندہ بننا ہے خدا کا تو کنابل ان کا جو فقیروں کو کوئی تبلیغ نہیں کرنے دیں گے تمہیں کوئی مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے اور کہتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کر بولو نا ذرا سینے کا زور لگا کر تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ اس ساری محفل کو قبول فرمائے اس طرح کا آپ کو نہیں سنا سکتے طبیعت آپ کے سامنے ہے یہ بھی بس اللہ کا کرم ہے کہ مسلسل پروگراموں کی وجہ سے پھر بھی کچھ توفیق مل گئی حضور کے صدقے میں ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے کرم کی بات ہے اور جن حضرات نے یہ محفل سجائی جناب محمد صداقت گودر صاحب سمیت ان کے تمام احباب اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی کاوش قبول فرمائے کتنے حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ سب کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے آپ کے علاقے کے جتنے علماء کرام تشریف لائے دور و نزدیک سے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا عشق سچی محبت عطا فرمائے اور محبت ایسی 5 وقت نماز پڑھنے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے تب میناری سچے ثابت ہوں گے جب حضور کی باتیں بھی مانیں گے 5 وقت نماز پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں زیادہ کوئی نہیں نیت اتنی کر لے ہو کم سے کم روزانہ 3 آیتیں کوئی زیادہ تو نہیں ہے 3 آیتیں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر یہ 3 آیتیں کی نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علینا الا البلاغ المبین اب جو بھی باقی معاملہ ہے یہ نجیب میں چلائیں گے کہ صلاۃ و سلام اللہ حاضر کرو ماشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز میں نواز اکثر سے ہمارے گلوبازہ کو منور فرما رہے تھے دعائے خالق کائنات مالک الارض و السماء قبلہ علامہ صاحب کے سوز انداز میں علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے اب آپ اعلانات پہلے ہو چکے ہیں دفعہ پھر سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز 8 تاریخ
ڈڈمر کالونی کے اندر مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ آباد نماز ظہر ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا آصف اکبر جلالی صاحب 8 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد ڈڈمر کالونی والی مسجد میں یہ محفل پاک ہے، تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور اس کے بعد 10 تاریخ کو جامع مسجد امرا حیدر کالونی کے اندر 10 تاریخ بعد نماز عشاء خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ، جس کے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی صاحب آپ فرمائیں گے۔ 10 تاریخ بعد نماز عشاء حیدر کالونی کے اندر یہ خوبصورت محفل پاک ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز 13 تاریخ بعد نماز عشاء ٹوک حافظ آباد علامہ ثاقب صاحب والی ٹوک جو ہے نقد کنہٹ، اس کے اندر خوبصورت محفل پاک ہو رہی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا ضیاء الکرم قریشی صاحب آپ فرمائیں گے۔ 13 تاریخ بعد نماز عشاء یہ محفل پاک ہے، تمامی احباب محافل میں شرکت فرمائیں۔ اب تمامی احباب صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے، لنگر شریف کھا کے تشریف لے جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اور یہ سلام آج جانا قبلت جميع تمام باب الملك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا الذین احکم الحاکمین میرے مالک مولا جتنے بھی کلام شروع پڑھی گئی ذکر اذکار کی جگہ جتنے بھی شروع تو ان کے ہن تک جتنے بھی کلمات خیر ہے تمام کلام شروع کے ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توفیل سارے نبی انبیاء صحابہ الرضوان تابعین و تابعین محدثین اور اجرام اور جتنے بھی نیک ولی گزرے نے تمام سارے ثواب کی تعالی نور بلند عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص میرے مالک مولا اس پورے برادری دے گودل برادری دے جتنے بھی صداقت پائے گئے جتنے بھی نبی عزیز و اکارہ بشنی فانی رخصت ہو گئے نے تمام انسان اسلاف کی تعالیٰ نور بلند عطا فرما۔ میرے مالک مولا بالخصوص جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں جتنے بھی عزیز و اکارہ بشنی فانی رخصت ہو گئے نے تمام انسان اسلاف کی تعالیٰ جنت الفردوس سے جانے والا مقام عطا فرما۔ میرے مالک مولا جتنے بھی بیمار حضرات نے اس محفل پاک میں سب کے نال تمام یہ بیماریاں دور فرما، روحانی جسمانی اور میرے مالک کو مولا قلبی بیماریاں دور فرما۔ میرے مالک کو مولا میرے پاک پروردگار اللہ سے سارے کو سچا سچا عاشق رسول بڑا، سارے کو میرے مالک کو مولا اللہ سے سارے نے آمنا ہے قیامت تک کی تمام نسل ہے تمام عاشق رسول بڑا، تمام ایمان علی زندگی ایمان علی موت نصیب فرما۔ میرے مالک کو مولا حضور علیہ السلام نے سچی غلامی نصیب فرما۔ صحابہ کرام نے لال ہے بیت اطہار نے لال اولیاء نے لال محبت کرنے والا علماء نے لال محبت کرنے والا۔ میرے مالک مولا ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما۔ میرے مالک مولا جتنی بھی دوست احباب گھر چو جڑیاں میرے مالک مولا دعاواں کر کے آئیں التجاواں کر کے آئیں اپنے پیارے حبیب نے سچی نے نال میرے مالک مولا انہوں نے دعاواں قبول فرما التجاواں پوریاں فرما۔ میرے مالک مولا جتنی بھی نوجوان دوست احباب موجود ہیں تمام اپنے پیارے حبیب نے سچی غلامی نصیب فرما۔ میرے مالک مولا ایمان علی زندگی ایمان علی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتہ یا